السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف یو ایس اے. دیکھیے ہسٹری آف یو ایس اے ہمارے سی ایس ایس میں ایک آپشنل سبجیکٹ ہے. آپ بطور آپشنل اس کو چوز کر سکتے. اور ہسٹری آف یو ایس اے جو ہے یہ ایک شارٹ سا سبجیکٹ ہے. شارٹ سا سبجیکٹ ہے ہاں، کیونکہ اس کی ہسٹری جو شروع ہوتی ہے وہ 1776 سے شروع ہوتی ہے ٹل ڈیٹ تک مطلب یہ ہے کہ باقی آپ نے کرنٹ افیئرس کو اسٹڈی کر کے کرنٹ افیئرس کو اسٹڈی کرنے، کیونکہ کرنٹ افیئرس سے ریلیٹڈ بھی کویشچنس آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں. تو ہسٹری آف یو ایس اے بیسیکلی یہ سارا بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اور آج ہم پڑھیں گے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف یو ایس اے. تو چلیے اپنی اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کولونیل ایکسپیرینس اینڈ دا روٹس آف کانسٹیٹیوشنل تھاٹس. دیکھیے 4 جولائی 1776 کو یو ایس اے نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کیا تھا. تو اس سے پہلے یہ ایک کولونیل اسٹیٹ تھا. 13 کالونیز تھی اس پہ، اینڈ دے ور رولڈ بائی برٹش. دے ور انڈر دا برٹش رول. تو ایک وقت آیا کہ کولونیل ڈسسیٹسفیکشن کی وجہ سے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ہیوی ٹیکسیشن، لمیٹڈ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، اور جو ان کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھا وہ لنڈن سے ہوا تھا. تو وہاں کی امریکن جو ہے وہ اس بات سے اکتا گئے، کیونکہ انہوں نے آخر میں ایک سلوگن، ایک نعرہ لگایا، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. کیونکہ ان کو ریپرزنٹیشن چاہیے تھا تبھی ان کو ٹیکسیشن ملے گا. اور یہ کولونیل پیریڈ کا ایک ریزسٹنس سلوگن بھی رہا ہے. اچھا پھر آگے اس میں امریکن ریولوشن، کیونکہ یہ ساری چیزیں جب آ گئی تو اس نے ریزسٹنس کو بڑھایا. اور آخر کار 1776 میں ان 13 کالونیز نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کیا. اور کیونکہ اب ان کالونیز کے لیے ایک نیا چیلنج یہ تھا کہ وہاں پہ اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم بنائے اور جو نیولی انڈیپینڈنٹ نیشن کو گورن کر سکے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ایکسپیریمنٹ یہ رہا، آرٹیکلز آف کنفیڈریشن 1781 اسٹیبلش کیا نیشنل گورنمنٹ کے لیے. اس کا مقصد یہ تھا، دا سینٹرل گورنمنٹ ہیڈ لمیٹڈ پاورس، انڈیویجول اسٹیٹس ریٹین موسٹ اتھارٹی، دا نیشنل گورنمنٹ لیکڈ پاور ٹو امپوز ٹیکسز ٹو ریگولیٹ ٹریڈ افیکٹولی. یہ تین چیزیں آرٹیکلز آف کنفیڈریشن نے اسٹیبلش کی تھی نیشنل گورنمنٹ کے لیے. یہ ایک لانگ ٹرم نہیں تھی، کیونکہ یہ شارٹ ٹرم تھا. آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ویک آرٹیکلس تھے، ان میں کوئی زیادہ وزن نہیں تھا. ایک لمیٹڈ سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ لمیٹڈ پاور تھی. ہر اسٹیٹ انڈیویجولی اتھارٹی تھا، ہر اسٹیٹ کے پاس الگ اتھارٹی تھی. پھر اس کے بعد آتے ہیں نیشنل گورنمنٹ کے پاس یہ پاور نہیں تھا کہ وہ ٹریڈ پہ ڈیوٹیز اور ٹیکسز ریگولیٹ کر سکے. تو یہ تین چیزیں اس کو ویک بناتے، پولیٹیکلی انسٹیبل بناتے ہیں. اچھا، دا چیلنجز میڈ اٹ کلیئر دیٹ اے اسٹرانگ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک واز نیسیسری. تو اس چیلنجز نے ثابت کیا کہ ایک اسٹرانگ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک وقت کی ضرورت تھی. پہلے تھے کانسٹیٹیوشنل کنونشن آف 1787 ٹو ایڈریس دا ویکنیس آف آرٹیکلز آف اچھا، جو آرٹیکلز آف کنفیڈریشن تھے 1781 میں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل کنونشن ان فیلاڈیلفیا ان 1787 کو منعقد کیا. اس میں اہم شخصیات جیسے جارج واشنگٹن، جیمز میڈیسن، بینجامن فرینکلن اینڈ الیگزینڈر ہیملٹن نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. یہ سارے جو ہے یہ فاؤنڈنگ فادرز آف یو ایس اے ہے. تو انہوں نے وہاں پہ ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم متعارف کرایا جو کہ نیشن کی یونٹی کو بیلنس رکھ سکے اور انڈیویجول لبرٹی کو سیکیور کر سکے. اور ٹو پروٹیکٹ دی انڈیویجول لبرٹی میں کیا ہے وہ ہم آگے جا کے ایکسپلین کر لیں گے. تو 1787 سپٹمبر آف 1787 میں کانسٹیٹیوشن آف یو ایس اے ڈرافٹ ہوا تھا، اور وہ آج تک چل رہے. اور 1787 سے لے کے آج تک صرف 27 امینڈمنٹس اس میں ہوئے ہیں. اچھا، فنڈامنٹل پرنسپلس کیا ہے اس کے یو ایس کانسٹیٹیوشن کے جو 1787 میں یعنی ڈرافٹ کیا گیا تھا. اس کا سب سے پہلے سپریشن آف پاورس، لیجسلیٹو برانچ جو کہ کانگریس کہلاتا ہے. اس کے بعد لیجسلیٹو برانچ مینلی جو ہے قانون ساز ادارے ہوتے ہیں. ایگزیکٹو برانچ جو ہوتے ہیں وہ پریزیڈینشیل ہوتے ہیں، پارلیمنٹ اور بیوروکریسی یہ ہوتے ہیں. جوڈیشل برانچ سپریم کورٹ اور یہ چیزیں. پھر آتا ہے فیڈرلزم. ہر اسٹیٹ کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات ہوں گے، نیشنل گورنمنٹ اینڈ انڈیویجول اسٹیٹس ٹو مینٹین اٹانومی وائل اسٹل فنکشننگ انڈر یونیفائڈ نیشنل فریم ورک. تو یہ
یونٹری فارم آف گورنمنٹ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے. پھر آتا ہے چیکس اینڈ بیلنسز. چیکس اینڈ بیلنسز کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ یہ ٹو لمٹ دا پاور آف دا گورنمنٹ آف ڈفرنٹ برانچز آف دا گورنمنٹ. اگر لیٹس سے پریزیڈنٹ لیجسلیشن کو ویٹو کرے تو کانگریس کین اوور رائڈ ویٹوز اینڈ جوڈیشری کین ڈکلیئر لاز انکانسٹیٹیوشنل. یعنی اگر کانگریس ویٹو کو اوور رائڈ کرے تو جوڈیشری کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک لا کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرے. تو یہ اس طرح کا یعنی ہر ایک کیونکہ ٹو کنٹرول دا ابیوز آف پاورز اس کا مقصد یہ تھا اینڈ پروٹیکٹ ڈیموکریٹک گورننس. تو اس لیے چیکس اینڈ بیلنس کا ادارہ یہ بنایا گیا تھا اور اٹ انشورس ٹو لمٹ دا پاورز آف ایچ برانچ آف دا گورنمنٹ. بل آف رائٹس کیا ہے؟ یہ زیادہ تر ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہے اور یہ اڈاپٹ کیا گیا تھا 1791 میں. یہ بھی یو ایس کی کانسٹیٹیوشن کا ایک اہم حصہ ہے کیونکہ اٹ از اباؤٹ پروٹیکشن آف انڈیویجول لبرٹیز. انڈیویجول لبرٹیز کیا ہے؟ اس میں فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف لبرٹی ہے. فریڈم آف اسپیچ مراد آپ جو بھی بول سکتے ہیں. فریڈم آف ریلیجن آپ جو بھی مذہب اختیار کر رہے ہیں. فریڈم آف پریس, میڈیا اور پریس یعنی اس سے ریلیٹڈ ہے, اس کی بھی آزادی ہے. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. فیئر ٹرائل کا مطلب ہے جوڈیشل ٹرائل یا اس طرح سے یہ عدالتی نظام سے متعلق ہے. تو یہ سارے انڈیویجول لبرٹی سے ریلیٹڈ. دیز رائٹس بیکم اسینشیل کمپوننٹس آف امریکن پولیٹیکل سسٹم. یہ ٹل ڈیٹ اب بھی پریکٹس ہوتے ہیں. ایوولوشن تھرو امینڈمنٹس. The US Constitution has evolved through amendments that reflect changing social and political realities. Some important amendments include اچھا اس میں جو زیادہ تر مین جو امینڈمنٹس تھے وہ ایک ہی تھا کہ ایبولیشن آف سلیوری, کیونکہ سلیوس کا نظام وہاں پہ بہت زیادہ چل رہا تھا. ایکسپینشن آف ووٹنگ رائٹس. ایکسپینشن آف ووٹنگ رائٹس کے موسٹلی یعنی پراپرٹی ہولڈرز اور اس طرح کے یعنی ووٹنگ رائٹس محدود تھے. اب میل فیمیل ہر کسی کے پاس ووٹنگ رائٹس ہے. پروٹیکشن آف سول لبرٹی. سول لبرٹیز کے فریڈم آف اسپیچ, ریلیجن اور وغیرہ. کنکلوژن, بغیر اس کے آپ امریکہ اچھا جو ہے فرام دا ویکنیسز آف آرٹیکلز آف کنفیڈریشن جو کہ بہت ویک تھا, آپ اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا اس کو, ٹو دا اڈاپٹیشن آف اے اسٹرانگ فیڈرل کانسٹیٹیوشن. US gradually built a system designed to balance authority, liberty and democratic governance. آپ کو اس سے پہلے آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ یو ایس کا کنسٹیٹیوشن آج کل جو ہے وہ ایسا بنے کہ وہ لبرٹی, اتھارٹی اور ووٹنگ رائٹس اور انڈیویجول لبرٹیز ان سب کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں. تو یہ تھی کچھ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹس, یہ موسٹ امپورٹنٹ تھی. آپ اگر ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے تو ہسٹری آف USA کی بک ہے, یا اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ یا چیٹ GPT پہ, تو اس سے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو میں نے جو کور کیے وہ موسٹ امپورٹنٹ تھے اور آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو, اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور آن کیجیے تاکہ آپ کو ٹائملی میری ویڈیوز ملتی رہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.